وہ اللہ نے انسان کو ایک ایسٹ دیا ہے اور وہ ایسٹ کیا ہے؟ وقت. تمہارے دن میں بھی 24 گھنٹے ہے، میرے دن میں بھی 24 گھنٹے ہے. اب فرق یہ ہے کہ تم اس 24 گھنٹوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، میں کیا کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے سب کو دو ہاتھ، اللہ نے سب کو ایکول بنایا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یہ غریب رہے گا، یہ نو، یہ اللہ کا نظام نہیں، یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے. کیونکہ پیسہ چھاپنے والا مشین اللہ نے نہیں لگایا ہے. اللہ نے وقت سب کو، اللہ جس سے چاہے وقت لیتا ہے، وقت دیتا ہے، لیکن پیسہ نہیں. اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ لوگ میرے راہ میں خرچ کریں. تو جو چیز اللہ کی خوشی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اور بنائے. سوچو کہ تم اپنے دن کو کہاں پہ لگاتے ہو. میں اپنے دن کو 9 گھنٹے سوتا ہوں، اس کے بعد میں کام کرتا ہوں، میں اپنی کمپنیاں رن کرتا ہوں، میرے لیے لوگ کام کرتے ہیں. دیکھو کہ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے. پتہ ہے یہ 2 باتیں آپ لوزر کے منہ سے اور غریب کے منہ سے اور 2% کے لوگوں کے منہ سے سنو گے. اس کو اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے. اگر اللہ نے اسے امتحان میں ڈالا ہے، تمہارے پچھواڑے میں جلن کیوں ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ یہ امتحان اس پہ بھی آئے. یہ امتحان بہت خوبصورت امتحان ہے. $1 ملین نہ بہت اچھا لگتا ہے بینک میں، لیکن اسے بنانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، قبر لے کے، یہ سارے لوزر ہوتے ہیں. اگین یہ سارے لوزر ہیں. یہ جتنے آپ کے دیکھیں، آپ کے پیچھے جو بھی لوگ بات کرتے ہیں، دیکھو میرے پیچھے کتنے لوگ بات کرتے ہیں، پوری دنیا بات کرتی ہے، رائٹ. لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں کسی کے بارے میں سوچتا نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میرے بارے میں تو لوگ سوچتے ہیں. سو ہمیشہ لوگوں کے بارے میں مت سوچو. اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، اس وقت کو اچھے کاموں میں یوٹیلائز کرو. اس وقت کو پروڈکٹ ریسرچ میں یوٹیلائز. آل یو نیڈ از اے پروڈکٹ. ایک پروڈکٹ میرے بھائی. اگر آپ نے زیادہ پیسہ بنانا ہے، زیادہ پیسہ ایک ہی چیز سے آتا ہے، بائی سیلنگ پروڈکٹ. اگر آپ اپنا وقت سیل کرتے ہو، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ فریڈم حاصل کرو. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، وہ وقت آپ بیچتے ہو. دیکھو آپ قدرت کے خلاف جاتے ہو. آپ قدرت نے آپ کو وہ وقت دیا ہے کہ آپ اسے اچھے کاموں میں، لیکن آپ وہ وقت سیل کر رہے ہیں. گڈ لک. غریبو، جب میں امریکہ آیا سعودی عرب سے تو میں B1 ویزا پہ آیا تھا. B1 ایک شارٹ ٹرم بزنس ہوتا ہے جس کا کاسٹ جو ہے $160 پہ لگتا ہے. ہر کوئی لے سکتا ہے، کوئی بھی. جب میں یہاں پہ لینڈ ہوا، میرے بھائی نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ تمہیں پک کرنے آئے گا. وہ دوست ٹیکسی ڈرائیور. تو میں جیسے ہی آیا، امیگریشن نے کچھ کویسچنز کیے، مجھے 6 مہینے کا انٹری ملا. جب میں 12 مہینوں سے فون کیا، کہاں ہو آپ؟ اس نے کہا میں تو سواری ملی ہے ٹرمینل سے. ٹیکسی ڈرائیور ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ٹیکسی ڈرائیور ہے اور آپ اسے کھانے پہ بلاؤ، اگر آپ کے پڑوسی کو رائڈ چاہیے، وہ کھانا چھوڑ کے وہ رائڈ دے کے چلا جائے گا. اٹس اوکے. سو میں نے ویٹ کیا، بندہ آیا. جب مجھے لے کے گئے تو نیچے ڈاؤن سٹیئر، میں نے امریکہ جب آیا 2 چیزیں میں نے سیکھی. بیسمنٹ، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو بیسمنٹ میں رہتے. میں نیچے گیا، میں نے 2 اولڈ ایج آدمیوں کو دیکھا، پٹھان تھے، اور 2 ینگ لڑکے. تو رات کو ابا، وہ آئی تھنک دادا کی عمر کا تھا سب. تو اس نے کہا بیٹا کیسے ہو؟ میں نے کہا B1 پہ آیا ہوں، یہ شارٹ ٹرم بزنس ویزا ہے، لیکن اس ویزا کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو اور 6 مہینے کے لیے آپ 1 سال بھی گزار سکتے ہو. تو اس نے کہا بیٹا تم جلد سے جلد اسائلم پائے. میں نے کہا اسائلم کیا؟ وہ ایک سیاسی جو ہے پناہ ہوتی ہے کہ آپ اسے کہو کہ میں پاکستان میں ANP پارٹی میں تھا، جھوٹ بولو. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کے دل کو شیر بنایا ہے اور جھوٹ گیدڑ. تو جب آپ شیر کے دل میں گیدڑ بٹھا دیتے ہو ایکسکیوز می، تو ہر دن میں یہ سوچوں گا کہ یہ کہانی ایکسیپٹ نو، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کیا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اسائلم فائل کیا؟ ہاں مجھے 30 سال ہوئے. اب پرابلم یہی ہے کہ 30 سال سے ایک بندہ جھوٹ کے بیس پہ رہ رہا ہے. ہمارے سب لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے جو پرابلم مجھے ہے ہی نہیں، مجھے میں کہانی کیوں بتاؤں؟ جو مسئلہ مجھے نہیں ہے، میں رٹا کیوں لگا؟ Why would I?
یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ باہر ملکوں سے آ کے یہاں پہ اوبر ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، ایک 2 ٹکے کے گیس اسٹیشن کے اونر سے متاثر ہو جاتے ہیں، میں گیس اسٹیشن کھولوں گا، ایک 2 ٹکے کے فرائیڈ چکن اونر سے انسپائر ہو کے میں یہ نو sit with right people. So میں نے نہیں، لیکن نہ تو مجھے یہ جھوٹ بولنا ہے کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہی نہیں، جو چیز ہوا ہی نہیں اب میں جا کے 2 نمبر ڈاکیومنٹس، سارا بیس ہی غلط ہے۔ آج الحمدللہ امریکہ میں اپنی کمپنی ہے، صحیح ہے، $36 million ورتھ کمپنی ہے، میں جس بھی ملک جاؤں مجھے ویزا کی ضرورت ہے، کینیڈا جہاں بھی جاؤ بس ایک ٹکٹ لینا ہے تو کون سا اچھا ہوا اپنے دل میں گیدڑ بٹھا کے بوڑھا ہو جاؤ کہ میرا اسائلم ہو گیا نہیں، ہو گیا نہیں، یا صحیح پراپر طریقے سے ایٹ لیسٹ یہ سکون تو ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کا سالڈ بیس ہے، تو لوگوں کو مت سنو، ڈونٹ لسن ٹو دیز کریپ پیپل۔ یہ لوگوں کے ٹاؤن ہاؤس سے، لوگوں کی سنگل پہ، امریکہ میں جتنے بھی دیسی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے غریب ہیں، یہ سارا دن کام کرتے ہیں، بیٹی میکڈونلڈ میں، بیوی سٹار بکس میں، یہ خود ذلیل ہوتا ہے تاکہ اس گھر کا جو ہے مورگیج پے کرے، انشورنس سیری کباب کی طرح۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اچھے سے اچھے مقام پہ، جو تمہیں ایک پازیٹیو چیز سکھائے، یہ نہیں، یہی پرابلم ہے ہمارے لوگوں میں، چاہے وہ دبئی میں ہے، ٹریڈیشنل بن چکا ہے، ٹریڈیشنل، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ اگر اس کے ساتھ بیٹھے تم ٹیکسی چلاؤ گے، وہ ٹرک، دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ بیٹھو، اگر آپ میرے ساتھ بیٹھو اور محفل میں اور لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، صحیح ہے، میں جن لوگوں کے ساتھ ڈیلز کرتا ہوں، ریل اسٹیٹ ایجنٹ، سب کے پاس اچھی اچھی گاڑی ہے۔ میں اپنی بینٹلی کے بارے میں بات کروں گا، I will talk about my Bentley، کہ یار میری بینٹلی میں جو ہے ساؤنڈ پروف ہے، سیلنگ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مساج سیٹ ہے، یہ ہے۔ پھر میں اپنے ایسٹن مارٹن کے بارے میں بات کروں گا کہ یار میرا ایسٹن مارٹن جو ہے کنورٹیبل ہے، اینڈ لائک یو نو فاسٹ جاتا ہے۔ پھر میں اپنی AMG کے بارے میں کہ یار میری AMG میں ڈائنامک سیٹ صحیح ہے، تم وہاں پہ بیٹھے، مجھے تو یہ گاڑی لینی، لیکن اگر تم ٹویوٹا کیمری والے، یار میری کیمری جو ہے نا، میں نے اس پہ ڈیش بورڈ پہ یہ کلر لگایا ہے اور یہ میں نے اندر جو ہے یہ چوڑیاں لگائی ہے، یہ تم کیمری۔ اگر تم ایک پکوڑے والے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو اور تمہیں کہتا ہے یار میں پکوڑے پیاز ٹماٹر اتنا ڈالتا ہوں، اتنا کا بیچتا ہوں، تم یہ پروسیس او یار میں نے تو پکوڑے بنانا سیکھ لیا، اگر تمہارے پاس کچھ نہ کرنے کو ہوا تم پکوڑے بیچو، رائٹ۔ اگر تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کہوں کہ یار میں امیزون پہ سیل کرتا ہوں، برانڈ ری سیلر ہوں، میں نے یہاں پہ ہول سیلر کے ساتھ اکاؤنٹ بنایا ہے، وہاں سے بلک پہ سامان لیتا اور ہر دن $30,000 بناتا ہوں، پھر تم نے تو انفارمیشن لے لیا کہ یار شاہد نے یہ پروسیس کیا، میں بھی کروں گا، میں چھوٹی سے شروع کروں گا۔ اگر تم ایک ٹرک ڈرائیور کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ کہے گا یار میں ٹرک چلاتا ہوں، اندر ٹھٹی بھی کرتا ہوں اور پیشاب بھی کرتا ہوں اور 7 دن ڈرائیو کرتا ہوں اور جو ہے میں $8,000 مہینے کا، میں تو مزدوری کرتا ہوں 1500، تم ٹرک چلاتے ہو اس کے اندر ٹٹی بھی کرتے ہو، ٹٹی سونگ کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو جو ہے اب میں بھی ٹرک چلاؤں گا۔ پروسیس As I said، اگر تم غریب کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور ٹک ٹاک پہ آج کچھ بے حیا لوگوں کو دیکھا، بے حیا لڑکے اور بے حیا لڑکیاں، ایک ہی فلاور کے لیے گیم میں لڑکے اپنی منہ کو کالا کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب چور پکڑا جاتا تھا لوگ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھاتے تھے، آج کل ٹک ٹاک پہ وہی چل رہا ہے۔ جوان کے منہ پہ داڑھی اچھی لگتی ہے، لیکن ایک فلاور کے لیے یہ بے غیرت اپنے منہ پہ کالا رنگ لگا دیتا ہے، اور کچھ بے حیا بہنیں ایک فلاور کے لیے اپنے جسم کو شو کرتی ہے۔ بہنوں کائلی جینر کو جانتی ہو، بلینئر ہے، لڑکی ہے لیکن اس میں حیا ہے، پروڈکٹ سیل کرتی ہے، خود کا جسم نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں بے غیرتو امیر بنو، پیسہ ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ کرائم کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ لڑکی اپنا جسم کیوں بیچتی ہے؟ پیسے کے لیے۔
لڑکی چوری کیوں کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے. بغیر تو یہ دیکھو 3,30,000 2 لاکھ وہ گاڑی دکھاؤ ان کو $2,75,000. اگر یہ ٹائم تم بیٹھ کے پروڈکٹ ریسرچ پہ دو تو تم ایک اچھا سا پروڈکٹ ہنٹ کر کے 2-3 گھنٹے تم لوگوں سے بھیک مانگتے ہو. ڈبل ٹیپ. بے غیرت ہو, بے حیا لڑکی ہو, اپنی عزت کو بچاؤ. ایک فلاور کے لیے, ایک شیر کے لیے کھما. ایک سکول ڈراپ آؤٹ کے پاس یہ گاڑیاں تمہارے باپ دادا کی جائیداد, کیا تمہارے سارا خاندان اپنا 2 کڈنیاں بیچ کے یہ گاڑیاں نہیں لے سکتے. And I'm just selling a product. سیل کرو, غیرت مند بنو, بے غیرت مت بنو, تاکہ جو ہے اور بچے کیا سیکھیں گے؟ بہنوں اگر تم خود کو ایسے کر کے گیم میں, کیا ہوگا؟ یہ کیا بے حیائی ہے؟ اور بے غیرت ہو تم کیوں منہ پہ یہاں پہ کالا لگا کے ایک گیم کے لیے سالہ 2 ٹکے کے لوگ. چلو موڈ خراب کر دیا بوسڑی والوں نے. امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں ایک آدمی جب بھی ناچتا تھا بارش ہوتی تھی. میں 2016 سے ورجینیا میں رہا ہوں, واشنگٹن ڈی سی 20 منٹ کی دوری پہ, اور ایسا کوئی بھی بوسڑی والا نہیں جو ناچ کے بارش کرائے. اگر ایسا ہوتا اس حرام خور کو سیدھا افریقہ لے کے جاتے کہ تو ناچ بسنتی ان کتوں کے سامنے ناچ کہ بارش ہو جائے. یہ ٹکلا پتہ نہیں امریکہ کو اس نے کیا سمجھا ہے کہ بچوں کو بار بار امریکہ میں جھوٹی چیزیں. تم لوگ ان لوگوں سے موٹیویشن لیں, یہ تو 2 ٹکے کے لوگ ہیں موٹیویشن. یا اللہ, کدھر ہے وہ بوسڑی والا جو ناچتا ہے؟ یہ دیکھو یہ واشنگٹن ہے. کدھر ہے وہ حرام خور؟ کدھر ہے تو؟